فتفرج لنا الامم عن طریقنا فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء فتقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها. بڑی عجیب بات ہے، بڑا شرف ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ہم امتیوں میں ہمارا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی خاص ہے جو اس امت کے اوپر ہوئی. پھر آپ نے بیان فرمایا فتفرج لنا الامم عن طریقنا. جب دوسری امت دیکھیں گی یہ امت محمدیہ ہے، سب سائڈ ہو جائیں گے. یہ امت آ رہی ہوں گی، دوسری امتیں دیکھ کر کے یہ راستہ چھوڑ دیں گے، نہیں جانے دو. آپ نے بیان فرمایا فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء. ہم گزر جائیں گے اور ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے اعضاء وضو، جہاں جہاں تک ہم وضو میں دھوتے تھے، یہ تمام کے تمام حصے روشن ہوں گے. یہ تمام کے تمام اعضاء وضو روشن ہوں گے، چمک رہا ہوگا، جس سے یہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ ہے، لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دو. بات یہی ختم نہیں ہوتی، راستہ دے دیا جائے گا. فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء. آثار وضو کی وجہ سے تمہاری آئی ڈی، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن، تمہارا آئی ڈی کارڈ جو ہوگا، تمہاری شناخت جو ہوگی وہ اعضاء وضو کی چمک ہوگی. دوسری قومیں، دوسری امتیں دیکھ کے پہچان جائیں گی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. راستہ دے دیا جائے گا، لیکن وہی سننے کو جو ملے گا فتقول الامم كادت هذه ان تكون انبیاء كلها. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت امتوں کی زبان پر یہ بات جاری ہوگی، امتیں کہیں گی کہ اللہ اللہ یہ امت جا رہی ہے، یہ امت جا رہی ہے. یہ امت، اس امت کے تمام افراد قریب تھا کہ نبی ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اس امت کے تمام لوگ قریب تھا کہ یہ وہ نبی ہو جاتے تھے. یعنی ایسے چمک رہے ہوں گے، ایسی چمک ہوگی کہ وہ لوگ پکار اٹھیں گے ان سارے لوگوں کو تو نبی ہو جانا چاہیے تھا. الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر جہاں کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے. ہر طرح کا شکر اسی کے لیے بجا لانا واجب و ضروری ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، ایک طویل مدت گزر گئی. ہمارا جو موضوع چل رہا تھا قیامت کی ہولناکیوں اور میدان محشر کے
خوفناکیوں کے تعلق سے اس ضمن میں آپ نے 19 خطبات اس منبر سے سماعت فرما لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کی توفیق و رحمت سے اسی چھوٹے ہوئے سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھا کر اسے مکمل کیا جاوے، لہذا اللہ کی توفیق رحمت سے میری کوشش ہے کہ آج قیامت کی ہولناکیوں اور میدان محشر کی خوفناکیوں کا 20واں خطبہ آپ کے سامنے رکھوں۔ گزشتہ خطبات میں آپ نے میدان محشر میں پیش آنے والے بہت سارے دلکش، دل فریب، دل پذیر، دردناک واقعات و لمحات اور کیفیات کو سماعت فرمایا ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی بڑی خطرناک اور محشر کا میدان بڑا ہی خوفناک سجا ہوگا۔ باتیں چل رہی تھی حساب و کتاب کے تعلق سے۔ حساب و کتاب کے معاملے میں رب تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس آدمی کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان محشر میں پیش آنے والے خوفناک واقعات کے پیش نظر آپ نے آسانی حساب کے لیے باقاعدہ دعا سکھلائی ہے، اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان فرما۔ اس کے علاوہ جو معصورہ دعائیں ہیں حساب و کتاب کی آسانی، رحم، مغفرت، رحمت کی، وہ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنی چاہیے۔ حساب و کتاب کے تعلق سے ابن ماجہ کتاب الزہد میں ایک حدیث پاک مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامة الامية ونبيها فنحن الآخرون الاولون۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن آخر الامم، دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں، بہت ساری امتیں آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی، زمین پر ہوئی، تو امتیں بھی بے شمار ہوئیں۔ بروز محشر، بروز محشر امتیں پیش کی جائیں گی، بڑے بڑے جتھے کے ساتھ ہوں گے، اور اپنے اپنے ایک ایک نبی اپنی اپنی امتیوں کے ساتھ آئیں گے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی۔ وہاں کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ صرف 3 لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے صرف 2 ہوں گے، کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے بالکل کوئی نہیں ہوں گے، تنے تنہا آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بیان فرمایا
नहनु उममुल आखिर, हम सबसे आखिरी उम्मत है। चूंकि नबी खातम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा है, लिहाजा इस एतबार से आपकी उम्मत आखिरी उम्मत हुई। लेकिन आपने जो बड़ी बात इरशाद फरमाई वो ये फरमाया, व अव्वलु मन युहासबु, व अव्वलु मन युहासबु, क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब किताब होगा, जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब किताब होगा वो हम लोग होंगे। युकालु, कहा जाएगा, ऐनल उम्मतुल उम्मियतु व नबियुहा, कहा ये जाएगा कयामत के दिन भरोसे महशर, मैदान महशर में कि कहां है उम्मी उम्मत, उम्मी उम्मत और उम्मी उम्मत के नबी कहां है। ऐनल उम्मतुल उम्मियतु व नबियुहा, किधर है ऐन उम्मी, ये उम्मी उम्मत और उसके नबी कहां है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया, यानी हमें उम्मी उम्मत कहा गया। आपको कुरान ने उम्मी कहा। उम्मी का मतलब है कि जिनको सिरे से कुछ पढ़ना लिखना नहीं आते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर उम्मी के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। यहां पर बाज़ खतीब, बाज़ लोग जिनके यहाँ ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो माज़अल्लाह कह देते हैं कि जाहिल। ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने कई लोगों की इस्लाह भी की अल्लाह की तौफीक से कि नबी के लिए लफ्ज़े ये जो मैंने अभी जिक्र किया वो इस्तेमाल नहीं होगा। लफ्ज़े जाहिल नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अरे नबी के पास तो वो इल्म है जो इल्म किसी के पास नहीं। नबी को वो इल्म अता किया गया। अगर खाली मैं ये कह के छोड़ दूं कि वो इल्म जो किसी के पास नहीं, तो फिर लोग समझ जाएंगे कि नबी को गैब का इल्म था। गैब से वो इल्म अता किया जो आज कल तक गैब था, मगर नबी को जो इल्म दिया गया उस इल्म का दुनिया में कोई तोड़, कोई जोड़, कोई मुकाबला नहीं। जैसा कि मैंने पिछले खुतबे में उसका इहाता किया। तो नबी उम्मी है, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और आम आदमी का अनपढ़ होना ये उसके लिए बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ी खामी है उसके लिए। मगर एक नबी का उम्मी होना, अनपढ़ होना, ये उस नबी के लिए उतनी ही बड़ी खूबी है। इसलिए कि जब नबूवत और रिसालत का दौर चला तो लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी तरफ से ये कलाम कर लिया है, इन्होंने अपनी तरफ से ये शेर व शायरी का मामला शुरू किया है, लोगों को बहकाने का काम किया है अपनी तरफ से। अगर आप कहीं पढ़े लिखे होते तो आपके ऊपर ये बातें फिट आती कि नहीं, आपने तो फलां जगह पर फलां उस्ताद से पढ़ा है और वो पढ़ी लिखी हुई बातें यहां आकर के पेश कर रहे हैं, लिहाजा ये कोई नबी नहीं, इनके पास कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं आता, लोगों को ये मौका मिलता। लेकिन नबूवत की सबसे बड़ी दलील आपकी यही है, एक सबसे बड़ी दलील, ये तो सारी दलीलें बड़ी है, मगर एक बड़ी दलील ये है कि आपको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था। यहां तक कि आपके इल्म के लिए मैं बताऊं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सुलहनामा लिख रहे थे तो वहां मिन जानिब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे थे। कुफार ने एतराज किया कि हम तो इन्हें अल्लाह का नबी मानते ही नहीं है, लिहाजा हम ये नहीं लिखने देंगे सुलहनामे पर। तो आपने कहा ठीक है भाई, चलो मिटा दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमाले मोहब्बत में आकर के कहते नहीं अल्लाह के रसूल, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज अपने हाथों से नहीं मिटा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा मुझे ही बता दो कहां लिखे हो, मैं मिटा दूंगा। मुझे ही बता दो कि रसूलुल्लाह का लफ्ज कौन सा है, मैं मिटा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
اب کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ایک ان پڑھ آدمی ایسا کلام کبھی پیش نہیں کر سکتا، اور دنیا نے مانا۔ بہرحال تو قیامت کے دن کہا جائے گا این الامۃ الامیۃ نبیھا، یہ امی امت اور اس کا نبی کہاں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فنحن الاخرون الاولون، کہ ہم سب سے آخری امت ہے مگر سب کے حساب و کتاب میں اور جنت کے دخول میں ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا، یہ فضیلت ہے اس امت کی، یہ اعزاز ہے اس امت کا، یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے امت کے جیالو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا تمہیں امتی بنایا ہے، اس نبی کے امتوں میں تمہیں شامل کر لیا، رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اس نبی کا امتی بنایا، اس سے بڑھ کر خوش بختی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ کتنی امتیں آئی دنیا میں، اس امت سے پہلے ساری امت آئے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جمع غفیر، بھیڑ بھاڑ کا ماحول ہوگا۔ سن مسند احمد کی حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث پاک آپ بیان فرماتے ہیں فتفرج لنا الامم عن طریقنا فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء فتقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑا شرف ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ہم امتیوں میں ہمارا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی خاص ہے جو اس امت کے اوپر ہوئی۔ پھر آپ نے بیان فرمایا فتفرج لنا الامم عن طریقنا، جب دوسری امت دیکھیں گی یہ امت محمدیہ ہے، چلو سب سائڈ ہو جائیں گے۔ فتفرج لنا الامم عن طریقنا، سب کے سب راستہ دے دیں گے، سائڈ ہو جائیں گے، سائڈ ہو جاؤ۔ یہ بہت مرتبے والے لوگ آ رہے ہیں، بہت رتبے والے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نا تو کہیں کوئی لیڈر آتا ہے، کوئی نیتا آتا ہے، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، جب وہاں لائن میں کھڑے رہتے اور دھتکارتا ہے راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، کون معزز شخصیت آ رہی ہے، جانے دو انہیں، تو سمجھ لو ویسے دھتکار دیا جاتا ہے یہاں، مگر وہاں دھتکارا نہیں جائے گا، وہاں خود لوگ دیکھیں گے یہ امت محمدیہ ہے، چلو انہیں جانے دو، انہیں جانے دو۔ آپ نے فرمایا فنمضی، ہم گزر جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پہچانیں گے کیسے کہ یہ امت محمدیہ ہے؟ یہ سوال ہے نا کہ آپ پہچانیں گے لوگ کیسے کہ یہ امت محمدیہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، تمہارے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا تب نہ تم کو لوگ پہچانیں گے کہ فلاں جو ہے کمپنی میں جاب کرتا ہے، فلاں جگہ کا یہ امپلائر ہے، فلاں جگہ نوکری کرتا ہے، فلاں جو ہے عہدے پر فائز ہے، کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگا تبھی نا، ایسے جس کو لنگو دھنگوں کو لا کے کرسی پر بٹھا دے گا، ایسا نہیں۔ سامنے آ کے بیٹھیے، اللہ والو سامنے آ جائیے، جگہ پیچھے تنگ ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں لگتا، ہمیشہ بولتا ہوں یہ صحیح نہیں لگتا، سامنے آ کے بیٹھو جگہ لے کے، مختصر جگہ میں بیٹھنا ہے، یہاں جتنے مختصر جگہ میں بیٹھو گے اتنا اچھا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی تم کو، جتنا دور دور بیٹھو گے اتنی کم رحمت ملے گی۔ بہرحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت آ رہی ہوں گی، دوسری امتیں دیکھ کر کے یہ راستہ چھوڑ دیں گے، نہیں جانے دو۔ آپ نے بیان فرمایا فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء، ہم گزر جائیں گے اور ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے اعضاء وضو، جہاں جہاں تک ہم وضو میں دھوتے تھے، یہ تمام کے تمام حصے روشن ہوں گے، یہ تمام کے تمام اعضاء وضو روشن ہوں گے، چمک رہا ہوگا، جس سے یہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ ہے، لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دو۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی،
راستہ دے دیا جائے گا. فنمضی غرا محجلین من آثار الوضو, آثار وضو کی وجہ سے تمہاری آئی ڈی, تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن, تمہارا آئی ڈی کارڈ جو ہوگا, تمہاری شناخت جو ہوگی وہ اعضائے وضو کی چمک ہوگی. دوسری قومیں, دوسری امتیں دیکھ کے پہچان جائیں گی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ, راستہ دے دیا جائے گا. لیکن وہی سننے کو جو ملے گا, فتقول الامم كادت هذه ان تكون انبیاء كلها. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت امتوں کی زبان پر یہ بات جاری ہوگی, امتیں کہیں گی کہ اللہ اللہ یہ امت جا رہی ہے, یہ امت جا رہی ہے. یہ امت, اس امت کے تمام افراد قریب تھا کہ نبی ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اس امت کے تمام لوگ قریب تھا کہ یہ وہ نبی ہو جاتے تھے. یعنی ایسے چمک رہے ہوں گے, ایسی چمک ہوگی کہ وہ لوگ پکار اٹھیں گے ان سارے لوگوں کو تو نبی ہو جانا چاہیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نہیں بات سمجھ آئی؟ دوسری قومیں کہیں گے کہ قریب ہے کہ یہ لوگ نبی بن جاتے سب کے سب. ان تکون هذه الامم ان تکون انبیاء, یہ سب کے سب نبی ہو جاتی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو تو صحیح, جن کا اعضائے وضو صحیح سے دھلتا ہی نہیں ہوتا ہوگا, یا جو کبھی وضو ہی نہیں کرتا ہوگا, اس کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ تو راستہ نہیں ملے گا, یاد رکھ لینا. جو وضو نہیں کرتا ہے اس کو راستہ نہیں ملے گا قیامت کے دن. جو وضو نہیں کرتا اس کو راستہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ اس امت کے لوگ ہیں. بہرحال سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. اب جب حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف کتاب القسامہ میں بیان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا. اب تو یہاں حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا, لیکن اب سب سے پہلے ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اس بارے میں سوال ہوگا. یاد رکھو سارے لوگ انتظار میں ہوں گے, تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, سارے امتیں انتظار میں ہوں گے, تمہارا حساب و کتاب شروع ہو رہا ہوگا, سب انتظار میں ہوں گے. اب تمہاری باری ہوگی, تب ذرا تصور کرو تمہاری باری ہوگی اور اس میں بھی اب پوچھا جائے گا. اب پوچھا جائے گا, کیا پوچھا جائے گا؟ اب اہم بات یہ ہے, آپ نے بیان فرمایا سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا لوگوں کے درمیان, جس بات کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا, وہ بات ہوگی اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. سب سے پہلے لوگوں کو خون کے بارے میں پوچھا جائے گا, سب سے پہلے لوگوں سے خون کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. خون کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا, اور اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. یہی وجہ ہے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں, صحیح بخاری شریف میں کتاب المغازی میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْسُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ. صحیح بخاری کتاب المغازی کی جہاں پر غزوات, جنگوں کا بیان ہے, وہاں پر یہ حدیث پاک ذکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں, بارگاہ رب العزت میں جو خون کا قضیہ لے کر کے, جو خصومت کرے گا, جو خون کا جھگڑا لے کر کے بیٹھے گا, جو زانو
دو زانو ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھے گا, خون کا جھگڑا لے کر کے, وہ میں انسان ہوں گا. قرآن پاک میں ہادان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ آیت کریمہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر سن 2 ہجری, اسلام اور کفر کی سب سے بڑی مارکار آئی, سب سے خطرناک, سب سے اہم, حق و باطل میں فرق کر دینے والا مارکا, جنگ بدر. جنگ بدر میں مجاہدین اور کفار کے لشکر صف آ رہا ہے, صف آ رہا ہے, دونوں لشکریں سب بستا ہے. ابھی دعوت مبارزت دی گئی, للکارا گیا مسلمانوں کو, للکارا. اس للکار میں سب سے پہلے جو 3 اشخاص, 3 عظیم جواں مرد بہادر شخصیات, جواں مرد جنہوں نے میدان مارا, وہ حضرت سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرا ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار کے طرف سے روسائے کفار نے شیبہ, ولید بن عتبہ اور ربیعہ, یہ تینوں نے للکارا. یہ تینوں ایک گھر کے باپ بیٹے بھتیجے, یہ تینوں ایک گھر کے, انہوں نے للکارا. اور ان کے مقابلے میں اسلام کے 3 جانباز شہسوار آگے بڑھے. آگے بڑھنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو زمین پر ٹھیر کر دیا. ادھر حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لگی اور آپ کا پیر کٹ گیا. اسی بیچ ان دونوں جواں مردوں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ ابن الحارث یہ سنگین حالات سے دوچار ہو رہے, فوراً لپکے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا. ایک گھر کے 3 بڑے بڑے سردار, 3 بڑے بڑے سورما کو ڈھیر کر دیا. یہی معاملہ ہے کہ کل قیامت کے دن رحمان کے سامنے کہا کہ خصومت کے لیے جو حاضر ہوگا ان میں سے سب سے پہلا میں وہ انسان ہوگا جو رحمان کے سامنے حاضر ہوگا, یعنی خون کا قضیہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ایک دوسری روایت میں سنن نسائی کی, ابن ماجہ کی, جس میں سنن نسائی کی حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اول ما يحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ واول ما بین الناس یقضى فی الدماء. فرمایا کہ سب سے پہلے جس بارے میں انسان سے سوال ہوگا, جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا, آپ نے بیان فرمایا کہ وہ نماز کا فیصلہ ہوگا. پھر دوسرے جملے میں, حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا جو قضیہ حل ہوگا, جو فیصلہ ہوگا, وہ خون کا فیصلہ ہوگا. اس ضمن میں اس کی توضیح, اس کی تطبیق کیا ہے, آئندہ خطبے میں انشاءاللہ الرحمن وہ آئیں گے. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم میدان محشر کے اس ہنگامہ آرائی میں ہم جیسے گنہگاروں کو تو اپنی رحمت, اپنی مغفرت عطا فرما, اور اس ہنگامہ آرائی میں ہم سب غریب الایمان لوگوں کے حساب و کتاب کو تو آسان فرما. پروردگار عالم اپنی خصوصی رحمت سے ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا